لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسینا. حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا ہے کہ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین سلام اللہ علیہ کے نجات مل سکتی ہے، نہ بغیر حضرت کے ہدایت مل سکتی ہے. دوسری چیز وہ حدیث جو مشہور ہے، اس میں بھی نبی کا نسخہ ہے. فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد کا جملہ بڑے غضب کا ہے. فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں نقل کروں پھر آ جاتا ہوں. ممبر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبی ہوگی، وہی ہوگی جو اسے تقریر عام طور پہ ہوتی ہے. ہاں تو ڈریے مت. دو جملے کہے جاتے ہیں عربی میں، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ اور ایک کہلاتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہے کہ جس میں سننے والے کو کوئی بات پتہ چلے، خبر دی جائے. جملہ انشائیہ خبر کے معنی میں نہیں ہوتا. تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ خبریہ ہو. اگر جملہ خبریہ مان لیتے ہیں تو گویا پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو. پھر دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ. انشائیہ اسی صورت میں ہوگا جب اس کو دعا کے معنی میں لیا جائے، اور اگر دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ چشم تصور میں سوچے آدمی کہ حضرت نے کیسے فرمایا ہوگا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا رد ہو جائے، کیا رسول اللہ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین. یعنی پھر نسخہ نبی نے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جا، معشوق خدا بن. معشوق الہی بننا ہے، عاشق حسین بن جاؤ. اور کیوں نہ ہو، دیکھیے جو کام اس دین کے لیے، اس مذہب کے لیے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے انجام دیا ہے نا، وہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اس میں سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے نا، کوئی بھائی ہے، کوئی سب صاحبان اولاد لوگ ہیں. آدمی سب برداشت کر سکتا ہے عارف بھائی،
اولاد کا داغ بولیے آسان کام نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا مطلب کیا ہے. ایسا نہیں کہ ایک صلوات بر محمد 5 منٹ میں پتا تھا. اور خالی امام حسین کی بات نہیں ہے، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب سے آدم اس کائنات میں آئے ہیں، تب سے امام حسین کی بات چل رہی ہے ہر دور میں. خود امام حسین کے لیے روایت کہتی ہے، جلدی جلدی 10 منٹ سن لیجئے، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. وہ حسین جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم سے بات کر ان کو پتا نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے، ام ایمن ہے آغوش میں لے کے نکلی ہیں. کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے، نظر پڑ گئی. وہ کہتا ہے کہ ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. ام ایمن اس بچے کو چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ تو یہودی ہے، نجس ہے، طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتا. کہتا اگر کلمہ پڑھ لوں تو ام ایمن نے کہا پھر کیا اعتراض ہے؟ وہیں کلمہ پڑھتا. آگے سنیے آپ توجہ سے. اس کے بعد رخ کرتا ہے آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. بات یہی ختم نہیں ہے. اس کے بعد مڑا اپنی قوم کی طرف، کہتا جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی. ایک یہودی امام حسین کے بچپنے میں جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. 57 سال کے حسین کو نہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے. مدینے سے نکلنے لگے. ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا کہاں؟ عراق. مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا. باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے، امام حسین کو پتا نہیں ہے. مکے سے نکلنے لگے. کہا گیا مت جائیے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. آپ جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے. جواب دیا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اب تو بات بالکل فائنل اور پکی ہو گئی نا کہ سب کچھ پتا تھا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو کہ انکار یزید کی بیعت یزید سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. ہو گئی نا بات. ایک تو یہ ہو گیا پتا تھا. ایک چیز پر اور توجہ کر لیں پھر بات سمجھ میں آئے گی. صلوات بر محمد جلدی جلدی. تو ایک بات یہ فائنل ہو گئی کہ امام حسین کو سب معلوم تھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ ایک بات یہیں چھوڑ دیجئے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے لا دین لمن لا حیاء لہ. اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے. اب اس حدیث پہ خوب غور کیجئے. تو حدیث کیا کہتی ہے کہ جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس بولیے دین نہیں ہے. اس کا مطلب جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا غیرت مند ہوگا، ہے نا. جو جتنا بڑا مومن ہوگا بولیے اتنا غیرت مند ہوگا. امام سے زیادہ ایمان کسی کے پاس ہے؟ ہر امام اپنے زمانے میں کل ایمان ہے.
تو جب کل ایمان ہے تو عین غیرت اور کل غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب میں اس غیرت کا ایک نمونہ سنا کے پھر بات شروع ہوتی ہے. صلوات بر محمد. جلدی کربلا امام حسین کی غیرت ملاحظہ کیجئے. کربلا کے میدان میں روز عاشوراء جب حضرت سید الشہداء گھوڑے سے گر پڑے تو روایت کہتے ہیں کچھ دیر تک زمین کربلا پہ گرنے کے بعد حضرت کی کیفیت ایسی تھی کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے. لیکن ہیبت کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کیفیت کے باوجود امام حسین کے قریب چلا جائے. یہ ہیبت ملاحظہ کیجیے. اب اس میں روایت کہتی ہے کہ ایک بدتمیز نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ شہید ہو گئے کہ زندہ ہے. فوجیوں نے کہا کیسے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. تھوڑا سا وہ امام کے قریب آیا, غور کر رہے ہیں, اور پھر وہیں سے رخ کیا خیمے کی طرف اور زور سے چلایا ارے تم لوگ ادھر کہاں جا رہے ہو. یہ جھوٹ موٹ کا شور مچایا. اس کیفیت میں امام کی غیرت سنیے. روایت کہتی اس کیفیت میں امام حسین گھٹنیاں ٹیک کے امام اٹھنے لگے. سنیں کیا غیرت. اور اس کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ جانتے ہیں دقت کیا ہے. ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, بچپنے سے مصائب سنتے چلے آ رہے, سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا. ورنہ خالی ایک تصور کر لیجئے, یہاں کا قریب کا تھانہ ابراہیم پور, خدا نخواستہ تھانے دار آ جائے 4 ٹھو پولیس لے کر کے ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے نکالے, اور ایک رسی میں سب کو باندھ کے یہاں سے ابراہیم پور تک لے جائے. آدمی گاؤں چھوڑ دے گا, ہے نا, آدمی محلہ چھوڑ دے گا. آدمی کیا کہے گا اولاد مر جاتی اتنی تکلیف نہ ہوتی. ہے بات کہ نہیں ہے؟ ایک انصاف سے بتائیے میرے بھائیوں, ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی اولاد کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی نواسیوں کی؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی؟ ہے نا. اور یہ سب امام حسین جانتے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے. اب یہاں سوال ہوگا نا کہ جب امام کو پتا تھا یہ سب ہوگا اور اتنے غیرت دار آپ مولا, تب کیوں بیعت سے انکار کر دیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. امام نے اس کا جواب دیا ہے راستے میں, انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. سب کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں, برائیوں سے منع کر سکوں. اب بتائیے مقصد کیا ہوا امام حسین کا سلام اللہ علیہ؟ اتنا سب کیوں برداشت جو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا؟ بولیے ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا برداشت کرے, ہے نا؟ نہیں کرے گا کوئی. امام حسین کو سب پتا تھا, کیوں برداشت کیا؟ تاکہ ہم صحیح ہو جائیں. یہی نا مقصد ہے, تاکہ ہم سدھر جائیں, تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں. اب یہاں سے بس آخری سوال اور تقریر ختم. امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک سوال, پورا مقصد سمجھ میں آ گیا نا؟ 15 منٹ ہو گیا. اب کوئی اگر پوچھے کہ اتنی بڑی جو قربانی امام حسین سلام اللہ علیہ نے دی, امام حسین مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک مثال دیتا ہوں, خود گھر جا کے طے کیجیے گا کہ ہوا کیا. ایک ماسٹر صاحب تھے مثلا, بڑا یارانہ ہم سے تھا,
جب وہ آتے تھے تو نہ ڈھنگ کی چپل نہ ڈھنگ کا کپڑا، بیوی بھی ان کی پرانی چادر عجیب طرح سے. تو ایک دن ہم نے کہا کہ ماسٹر صاحب 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پاتے ہیں آپ، کیا ڈھنگ کی چپل لے لیجئے، آپ کی بیوی بھی پھٹی پرانی چادر. کہنے لگا مولانا تنخواہ پتہ ہے آپ کو، خرچہ معلوم ہے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہوا؟ کہ ایک لڑکا وہاں MBBS کر رہا ہے، 50-60 لاکھ روپیہ قرضہ لیے ہیں، آدھی سے زیادہ تنخواہ تو لون میں چلی جاتی ہے، پھر مہینے کا خرچہ اس کو دیتے ہیں. ارے کسی صورت سے پیٹ چل رہا ہے مولوی صاحب، یہی بہت ہے. تو ہم نے کہا کہ پاگل ہیں آپ، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بس ایک امید ہے مولوی صاحب کہ لڑکا میرا ڈاکٹر ہو جائے گا. ہو گئی بات. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد 2 سال 3 سال پڑھا، وہاں لڑکے نے ایک مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، جیل چلا گیا. اب وہ سب تو جو اپنی جگہ جو زمین جائیداد تھی بیچ باچ کے کسی صورت سے لے آئے، نہ ڈاکٹر بن سکا، زمین جائیداد سب چلی گئی. اب ماسٹر صاحب سے پوچھئے کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے آپ، بلا وجہ ہم نے کم بخت پہ لگایا، کم سے کم اپنے ہی اٹھا ڈھنگ کا کھاتے پیتے. افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اگر اسی کا برعکس ہو جائے، 5 سال لڑکے نے محنت کیا، زبردست ڈاکٹر ہو گیا، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہو گیا، لڑکا شریف تھا. اس نے کہا کہ اگر میرے ابا کسی کو کہہ دیں گے، نہ فیس لیں گے، نہ آپریشن کا لیں گے، نہ یہ لیں گے. ایک غریب آدمی کو پتا چلا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے وسیع صاحب تھوڑا ان کے ماسٹر جی سے بات کر لیجیے، اپنے لڑکے کو کہہ دیں. اب ان کے ہاں گئے، وہی ماسٹر صاحب جو سال بھر پہلے ٹوٹی چپل پہنتے تھے، ان کے گھر گئے، صوفے بیٹھے، اتنا دھس گئے اندر. آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد 2 میٹر کی تولیہ سے منہ پوچھتے آئے. فرمائیے. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، تھوڑا دیکھ. ان کا ابھی کہتا ہوں. لڑکے کو فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ابا بھیج دیجئے، 2-4 لاکھ جو لگے گا لگا دیں گے. وہ ہو گیا. اس کے بعد ماسٹر صاحب مسکرائے. کہنے لگا مولوی صاحب یاد ہے آپ نے ہم کو ٹوکا تھا کہ لڑکے پیسہ کیوں برباد کر رہے ہو، خود کھاؤ پیو. مولوی صاحب اسی دن کے لیے سب برداشت کیا تھا. آج جب سوچتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ زحمت نہ اٹھائی ہوتی تو لڑکا اس منزل تک نہ پہنچتا. اب بتائیے ماسٹر صاحب کو تکلیفیں یاد کر کے خوشی ہوگی کہ دکھ ہوگا؟ ہے نا. لیکن اگر لڑکا نالائق نکل جائے تو اس وقت تو کم دکھ ہوا ہوگا، آج سوچ سوچ کے زیادہ دکھ ہوگا. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. اب یہی طے کرنا ہے ہم کو، امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم انسان ہو جائیں، تاکہ ہم شریف ہو جائیں. اگر آج ہماری مائیں بہنیں پردے کے ساتھ نکل رہی ہے، زینب کا دل کتنا خوش ہوگا کہ جس مقصد کے تحت ہم نے قربانی دی تھی ہمارا مقصد پورا ہو گیا. آج ہمارے بچوں کے اندر انسانیت آ جائے، نمازی ہو جائے. امام حسین کتنا خوش ہوں گے کہ جس مقصد کے تحت اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. لیکن خدا نخواستہ ہم بے دین ہو جائیں، ہم لا مذہب ہو جائیں، نہ ہمارے بچوں میں دین ایمان رہ جائے، نہ ہماری عورتوں میں دین ایمان رہ جائے، تو کل کو جناب زینب کو کم تکلیف ہوئی ہوگی دربار یزید میں، آج ہماری بے ایمانی دیکھ کے ان کو زیادہ تکلیف ہوگی. یہ جگہ جگہ جلوس جو اٹھ رہے وہ مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے میرا مولا چاہتا کیا تھا. میں دعا کرتا ہوں اس گاؤں کے لیے، اس بستی کے لیے. ان نوجوانوں نے نئی کوشش کی ہے، ابھی ماشاءاللہ 3 سال ہے. یا اللہ ان کے رزق و روزی میں برکت ہے، یا اللہ ان کی توفیق. ایک بات کہہ دیں، اگر یہ بچے سن رہے ہوں یا گاؤں کے لوگ ہوں، بس ایک چیز، میں لمبی تقریر کے ارادے سے نہیں بیٹھا تھا، 5 منٹ سن، آنا یہ سن لیجئے. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہم کو دیدار ہونا چاہیے، ہم کو مذہبی ہو. اگر حضرت زینب کو خوش کرنا ہے، اگر امام حسین کو خوش کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سب کر رہے ہیں آپ نا، آنا پائی سب وہاں اس کا حساب ہے.
سمجھ گئے آپ؟ چونی بھی آپ نے خرچ کیا ہے نا، اس کا حصہ. ایک کتاب ہے مرحوم ابتہی کر کے کوئی بزرگ ہیں، ان کی پوری کتاب ہے عالم عجیب ارواح. اس کے اندر انہوں نے بہت سی داستان، اس میں ایک یہ قصہ لکھا. اچھا دیکھیے، میں جنرلی خواب واب پر بہت بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی خواب بیداری میں پروف ہو جائے تو اس کو ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو ایک خطیب تھے، قم کی بات ہے. اچھا قم ایسی جگہ ہے جہاں 100% سب عزادار ہیں، تو اب وہاں تو جو ہے وہ تبرک بھی ملنے کی دقت ہوگی. تو وہ کسی قصائی کے یہاں عشرہ پڑھ رہے تھے، قصاب کے یہاں عشرہ پڑھ رہے تھے. 2 یا 3 محرم رہی ہوگی، خواب میں دیکھا کہ صاحب ساری مجلسوں کا حساب لکھا جا رہا ہے. تب تک میری مجلس کا نمبر آ گیا، ذاکر مثلا فلاں، بانی فلاں، تبرک مثلا 5 روپے کا. تب تک امام حسین وہاں موجود ہے. ٹوکا کا نہ کل والا جو ہے وہ سستا تھا. اب ان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا مطلب ہوا؟ دوسرے دن جب گئے مجلس میں، چائے آئی، چائے کے ساتھ وہ شوگر کیوب قند جو ہوتا ہے وہ آیا. انہوں نے بلایا مجلس والے کو، کہا کل جو چائے کے ساتھ قند تھا وہ کون سا تھا؟ کہنے صاحب یہی تھا. کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک میں کون سا تھا؟ کہنے لگے صاحب کل گئے مارکیٹ میں اچھا والا تھا نہیں، تو سوچا مجلس تو ہونے ہے تو وہ سستا ہی والا لے آئے. کہا بس یہی جاننا تھا. کیا مطلب؟ اب میں نے کہا میں خواب کا قائل نہیں ہوں، مگر اب یہ بیداری میں پروف، یعنی میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آنا آنا. سمجھ گئے آپ؟ پائی پائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حساب ہوتا ہے. یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں نا، ایک بس. چلیے مصائب تو بھی بہت تقریریں ہوں گی، ایک سے ایک ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ہمارے محمد حسینی صاحب اچھے مصائب پڑھ لیتے، ان سے سن لیجئے. مگر یہ ایک اور سن لیجئے، صلوات بر محمد. بس کتنی توجہ ہے اہل بیت. ایک شاعر گزرے ہیں، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہے. نام ہے کیا؟ کمیت اسدی. کمیل نہیں، کمیت، کاف میم یت، کمیت اسدی. چوتھے امام کا زمانہ، اسی کو سن لیجیے، ختم. کمیت کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ ایک دن آئے امام کے پاس، چوتھے امام کے پاس. حضرت نے دیکھا غور سے، فرمایا کمیت کا جی مولا. کا کچھ مرثیہ ارسیہ کہا ہے میرے بابا کے لیے؟ کمیت نے کہا ہاں مولا. حضرت نے کرسی منگوائی، رکھ دی گئی، پردہ لگا دیا گیا، پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ گئیں. کمیت نے مرثیہ پڑھا. سنیں گے آپ؟ امام نے خود خرچ کیا. کمیت نے مرثیہ پڑھا. جب پڑھ چکے تو امام اٹھے، اندر گئے. آپ سوچ نہیں سکتے عارف بھائی، امام کا ایک باغ تھا، اس کا پیپر لے کے آئے، ایک مرثیہ کے پیپر لے کے آئے. کہنے لگے کہ کمیت یہ باغ تمہارے حوالے. کمیت اتنے مخلص تھے، کہنے لگے رہے مولا نا، ہم نے اس کے لیے اب کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کہا ہے. کہ میں حکم دیتا ہوں رکھ لو. تو بہت تکلف اچھی بات نہیں، امام کا حکم مین ہے. تو کمیت نے رکھ لیا، چلے گئے. آگے سنیے، ختم. دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے مولا آپ سے کام ہے. حضرت نے کہا بولو. کہا نہیں مولا پہلے یہ بتائیے کام ہو جائے گا؟ امام نے کہا تمہارا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تم میرے بابا کے شاعر، تم نے میرے بابا کا مرثیہ کہا ہے، تمہارا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بولو. کا وعدہ کہاں وعدہ؟ تو وہ پیپر نکالا. کہنے لگا مولا دل نہیں مانتا، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مرثیہ کہا تھا، مولا یہ پیپر رکھ لیجئے. اب امام وعدہ کر چکے تھے، رکھ لیا. آگے سنیے. پھر امام نے خاندان کے بچوں کو بلایا، کہ یہ چادر لو. بس ایک شرط ہے، بس ایک شرط ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا ہم سب کو توفیق دے، جو کرے اس کے لیے کرے، جو کرے خلوص کے ساتھ کرے. امام نے بچوں کو بلایا، کہ یہ چادر لو اور جاؤ محلے میں ٹہلو،
آواز لگاؤ. جس زمانے میں لوگ زبان نہیں کھول سکتے، کمیت نے مرثیہ کہا ہے جس سے جو ہو سکے اس میں ڈال دے. تاریخ کہتی ہے جس سے جو کچھ عورتوں نے اپنا زیور تک نکال کے اس میں ایک مرثیہ. بعد میں جب وہ آیا اکٹھا، امام نے کہا بھائی یہ ہم تو نہیں دے رہے، یہ تو پورے خاندان نے دیا ہے نا مل کر کے، اس کو رکھ لو. رکھ لیا. بعد میں جب اس کا حساب جوڑا گیا نا تو جو باغ کی قیمت تھی اس سے زیادہ تھا. یا اللہ، جو لوگ جہاں جس طرح بھی ہمارے مظلوم امام کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. سفر کا مہینہ ہے، اس سفر میں امام کے ایک سب سے چہیتی بس 2 جملے اور ختم و دعا. اللہ اکبر. عاشور کے دن امام سلام اللہ علیہ جب رخصت کو آئے تو امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. ایک میں سفر اور اس بی بی کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے اس مناسبت سے، اور تمام تیرے خیمہ پر آئے، فرماتے ہیں زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں پھیلا کے امام سے لپٹ گئی. فرماتی ہے بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. اسی میں ایک منظر ہے اور تمام. کربلا میں 2 بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی تھی، ہے نا، جناب زینب اور حضرت 4 یا 5 بیٹیاں مولا کی کربلا میں اور تھی جو امام سے اتنی چھوٹی تھی جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا. یعنی کربلا میں امام حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے. جناب زینب فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھیا جاؤ خدا حافظ، مگر ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ، ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ. کیا کرنا ہوگا؟ بیوی نے فرمایا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات جملہ کہیں ہم نا، اگر اللہ نے کسی کو بہن دی ہے نا اس کی قدر کیجئے. لاکھ جھگڑا ہو، لاکھ لڑائی ہو، ابھی بیمار ہو جائیے نا، بچہ دوسرے کے گھر پھینک کے بھاگتی ہے بھیا کو دیکھنے جا. کہ مولا کی بیٹیاں کیا کہنا. روایت کہتی ہے جیسے امام نکلنا چاہتے تھے یہ بہنیں گھیر لیتی تھی، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا، بھیا بابا کے مزار تک پہنچا دو تب جا. ابھی محرم گزرا ہے، بہت سی جگہیں ہیں جہاں عاشور کے دن 7ویں ذوالجناح نکلتا ہے. دیکھا ہے نا، یہ جب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو ہم نے غور کیا کہ مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے. دیکھا ہے نا، تو جب یہ ذوالجناح عورتوں کی طرف جاتا ہے تو کبھی غور کیا آپ نے کہ عورتیں کتنا چلاتی ہیں ذوالجناح کو دیکھ کے، خالی اس تصور میں کہ میرے مولا کی سواری ایسے ہی خالی آئی ہوگی، ہے نا. آپ اس مجمع کا تصور کیجئے جس میں حسین بہنوں کے درمیان سے جا رہے ہیں اور اب ان کو یقین ہے کہ اب بھیا سے ملاقات نہیں ہوگی. کتنا ہنگامہ ہوگا، ہر خاتون گریہ. ایسے ماحول میں جہاں سب رو رہے ہوں، کسی کو اتنا ہوش ہے کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے، بس تمام کیا میں نے. کسی کو اتنا ہوش ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے
لیکن عقل کہتی ہے کہ شاید بچی نے محسوس کیا ہو کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میری طرف کون توجہ دے گا؟ لیکن جیسے بھی ہو بابا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی، اور ہوا وہی، امام جیسے ہی ذوالجناح کے پاس آئے ننھے ننھے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بات بتائیے، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے، کوئی دبئی رہتا ہوگا، کوئی سعودیہ رہتا ہوگا، کوئی کہیں کوئی بمبئی رہتا ہوگا۔ اب بچے کو پتا ہے 2 سال کے بعد ابا آئیں گے، سال بھر کے بعد آئیں گے، ابا یہ لے آنا، ابا یہ لے آنا، ابا ہوتا ہے نا۔ اس کے باوجود جب پردیسی جانے لگتا ہے تو دیکھا ہے بچے چھوٹے کتنا پکڑ کے باپ کو بھی لگتے۔ ہم نے دیکھا ایئرپورٹ وغیرہ پر، جہاں جس بچی کو یقین ہو کہ بابا جا رہے ہیں اب لوٹ کے نہیں آئیں گے، اس بچی کا کیا حال ہوگا؟ تو عقل کیا کہتی؟ کہنا چاہیے تھا بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، کر لو بابا۔ آج تک آپ نے کسی مجلس میں سنا کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے کہا ہو بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو، بابا یتیم مت بناؤ؟ نہیں نا، بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، آئی ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرماتی ہے استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام کا جو جملہ ہے اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محاورہ مطلب شاید یہ ہے استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت نے جو فرمایا اس کا مطلب شاید یہ، بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، بجائے اس کے کہ بیٹی کہتی بابا نہ جاؤ، جانتے ہیں کیا فرماتی؟ ٹھیک ہے بابا جائیے، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی، مگر بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا، ایک بار مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری، امام نے اتارا کہ یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا، جس طرح اس بستی کے لوگوں نے تیرے حسین کی عزاداری کے یہ آغاز کیا، یا اللہ اس سلسلے کو قیامت تک باقی رکھ، یا اللہ ان کے روزی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔